بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید ہے خیر وفیت سے ہوں گے۔ آج کل کا سب سے اہم کویسچن واٹس ایپ کیا کرنے جا رہا ہے۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہو یا پھر میڈیا ہو یا پھر کوئی بھی ذریعہ ہو، ہر جگہ یہی ایک بات ہو رہی ہے کہ واٹس ایپ کیا کرنے جا رہا ہے، اس نے اپنی پرائیویسی پالیسی کیوں چینج کی ہے۔ 2014 میں جب فیس بک نے واٹس ایپ کو خریدا تھا تو اس وقت یہ معاہدہ سامنے لایا گیا تھا کہ واٹس ایپ اور فیس بک ایک دوسرے کے ڈیٹا کو بالکل بھی یوز نہیں کرنے جا رہے، اور واٹس ایپ کے اندر جو ایک فیچر موجود تھا کہ اینڈ ٹو اینڈ انکرپشن تھی، جس میں آپ جب ایک میسج دوسرے نمبر پر بھجواتے ہیں تو جیسے ہی آپ سے سینڈ ہوتا ہے تو وہ سرور واٹس ایپ میں جاتا ہے، اس کے بعد جب وہ ڈیلیور ہوتا ہے تو واٹس ایپ سرور سے وہ ڈیلیٹ کر دیا جاتا ہے، اسے واٹس ایپ انتظامیہ بھی نہیں پڑھ سکتی ہے۔ تو اب جو ہونے والی ہے نئی ترتیب، اس کے مطابق ہوا یوں ہے کہ جناب والا آپ کا یہ ڈیٹا یوز ہوگا آگے۔ واٹس ایپ اس کو اپنی مزید کمپنیاں جو کہ فیس بک اور انسٹاگرام اس کی دو مدر کمپنیز میں سے ہیں، ان کے ساتھ یہ اپنا ڈیٹا شیئر کرے گا۔ اس میں ایڈورٹائزمنٹ کی بیسز بھی ہوں گی، اور اس کے علاوہ اور بھی ان کی ضروریات کے لیے استعمال کریں گے یہ اپنی مارکیٹنگ کے لیے بھی، اور آپ کا تمام پرسنل ڈیٹا جس میں آپ کے ہینڈ سیٹ سے لے کر آپ کی لوکیشن، آپ کی سرچز اور آپ کی گفتگویں، اور آپ جن لوگوں سے بات کرتے ہیں وہ آگے کیا سرچ کرتے ہیں، تو فیس بک آپ کی اس پرائیویسی کو استعمال کرے گا اپنی ایڈورٹیزمنٹ کے لیے اور دوسرے مقاصد کے لیے۔ جس طرح کہ آپ جانتے ہی ہیں کہ فیس بک کا آلریڈی جو ڈیٹا بریچ ہوا تھا اس میں بہت زیادہ شور ہوا تھا، حتیٰ کہ فیس بک کے مالک کو امریکی کانگریس کے سامنے پیش ہو کر معافی مانگنی پڑی تھی۔ بہرحال وہ تو جو معاملہ تھا سو تھا۔ اب یہ ہے کہ جناب والا فیس بک ایک دفعہ پھر اس دفعہ بالکل علل اعلان یہ کرنے جا رہا ہے تاکہ اسے آئندہ سے معافی نہ مانگنی پڑے، اور وہ اپنی اس آپ کی معلومات کو نہ صرف اپنے لیے بلکہ انسٹاگرام سے بھی شیئر کرے گا، وہ بھی انہی کی اپنی کمپنی ہے۔ اور یہ سب کچھ لیگل کرنے کے لیے، یعنی اس کے اوپر کوئی کیس ہی نہ ہو سکے، وہ یہ تمام چیزوں کو انہوں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ 8 فروری تک اگر آپ مانتے ہیں تو ان کا واٹس ایپ یوز کر سکتے ہیں، اگر آپ نہیں مانتے تو آپ کو واٹس ایپ چھوڑنا ہوگا۔ ویسے تو 90% لوگوں نے تو پڑھا ہی نہیں ہوگا اور ایگری کر دیا ہوگا کہ انہیں جلدی سے میسج کرنا تھا، لیکن یہ سب کچھ آلریڈی گوگل سروسز یا جیسے کہ اس کے پلیٹ فارم پہ آپ کو یوٹیوب ملتا ہے، تو یہ سب کمپنیز آلریڈی یہ سب کچھ کرتی ہی ہیں، کچھ علل اعلان یا کچھ چھپ کر۔ وہ آپ کے ڈیٹا کو بالکل یوز کرتے ہیں۔ جب آپ کسی چیز کو سرچ کرتے ہیں تو وہ بار بار آپ کے سامنے اسی سے متعلق ایڈز لاتے ہیں۔ اب فرق یہ ہے کہ واٹس ایپ اس کو مزید کھل کر بیان کر رہا ہے، تو وہ اور کھل کر آپ کے اور آپ کے دوستوں کی طرف سے کی جانے والے سرچز ایک دوسرے کے سامنے لائے گا۔ تو اس کا نیم البدل جو ہے وہ ہمارے سامنے بن کے آ رہا ہے ٹیلی گرام۔ ٹیلی گرام جو ہے وہ ایک اچھا پلیٹ فارم ہو سکتا ہے اگر وہ ہمارے باقی دوستوں ساتھیوں کے پاس بھی ہو۔ تو ٹیلی گرام کے اوپر ویسے جو گروپس کی ایڈ ہے وہ 2 لاکھ لوگوں تک کی ہو سکتی ہے، اور اس پہ اپنا پیج بنایا جا سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ ایک کمپنی ہے سگنل، اس کے لیے بھی کہا جا رہا ہے۔ ان تینوں کے جو کمپیریزن ہے وہ آپ کے سامنے اسکرین پر ہے۔ ان سب میں سب سے زیادہ مضبوط جو کیا کہیں گے آپ کی ایپ ہے، وہ زبردست طریقے سے واٹس ایپ ہی ابھر کر سامنے آ رہی ہے، کیونکہ دنیا میں تقریباً مانا جا رہا ہے کہ 2 ارب سے زیادہ لوگ اسے یوز کرتے ہیں۔ جو ایپس آپ پلے سٹور سے یا کسی بھی سورس سے فری آف کاسٹ یوز کرتے ہیں وہ کبھی بھی فری نہیں ہو سکتی، وہ کسی بھی طور آپ کے ڈیٹا کے ذریعے یا آپ کی انفارمیشن کے ذریعے اپنی اس کمائی کا ذریعہ بناتی ہیں اس کو۔ تو اس لیے آپ اسے چھوڑ کر جب کسی اور پر بھی سوئچ کریں گے تو ڈیفینیٹلی آج یا کل کبھی آگے چل کر وہ بھی آپ کی پرائیویسی کو اسی طرح سے استعمال کر سکتا ہے۔ فرق یہ ہے کہ وہ ٹائم ٹو ٹائم اپنی پالیسیز کو چینج کر کے آپ کے سامنے لاتے رہتے ہیں۔ اسی طرح سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ واٹس ایپ پر فیوچر میں آپ کو ایڈز بھی نظر آنے لگ جائیں۔ اس کے علاوہ واٹس ایپ کئی ملکوں میں اپنی فائنانشل سروسز بھی دے رہا ہے، پیمنٹس کی سروسز دے رہا ہے، تو اس میں وہ ان کی پیمنٹس کی سروسز کو بھی پیمنٹ کی ٹرانزیکشن کو بھی جو ہے بنیاد بنائے گا اپنے ڈیٹا میں، اس کو بھی شیئر کرے گا اپنی پیرنٹ کمپنیز کے ساتھ۔ تو بہت ساری چیزیں ہیں جی جو مل ملا کے آگے چلنے جا رہی ہیں، اور بہت ساری سمجھ لیجئے کہ آپ کی جاسوسیاں ہونے والی ہیں۔ وہ صرف اور صرف یہی ایک کمپنی نہیں ہے واٹس ایپ، اس نے علل اعلان کہہ دیا تاکہ اسے معافی نہ مانگنی پڑے۔
ٹوٹل انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے آگے چل کے کہ سبھی کمپنیاں اسی بیہیویئر پہ چلیں گی. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.